فرشتوں کی جماعت ہے، ہمارے لیے بھی کوئی مقام ہو، ہمارے لیے بھی کوئی جگہ ہو جہاں تیرے محبوب کا دیدار ہم بھی دل کھول کے کریں۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی ایک مقام ہے، وہ ہے لامقام، سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا پہ سارے فرشتے جمع ہو جائیں، وہاں میرے محبوب سواری چینج کریں گے، بدلیں گے، وہاں سب دیدار کر لینا۔ ایسا نہ ہو کہ محبوب وہاں سے گزرے اور تم روا روی میں دیکھ نہ سکو، اس لیے محبوب کی سواری تبدیل کریں گے، پھر تم وہاں دیکھ لینا۔ اب مصطفیٰ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اب سدرۃ المنتہا تک براق ہے، جبریل امی ہے اور مصطفیٰ کی معیت میں سارے لوگ ہیں۔ نبی نے وہاں سواری بدلی، بشریت کا لباس اتار کے حضرت اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ بشریت کا لباس بیت المقدس میں اتار دیا، نورانیت کا لباس بنا، وہ نورانیت کے لباس سے اللہ کے محبوب براق کے ذریعے سے لامقام تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اب سدرۃ المنتہا پہ نورانیت کا لباس اتارا، اللہ کے محبوب نے وہ لباس پہنا جہاں نورانیت کو بھی کوئی دخل نہ ہو، اس لیے کہ نورانیت میں حضرت جبریل امی اول ہے، جبریل امی افضل ہے۔ جب نوروں سے بنا ہوا مخلوق میں جبرائیل افضل ہے، اللہ کے محبوب نے کہا جبرائیل چلو، اللہ کے محبوب سے کہتے حضور اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے جاتا ہوں تو جبرائیل کے سارے پر جڑ جائیں گے۔ براق نے کہا حضور جب جبرائیل ہی نہیں تو میں کہاں سے، حضور مجھے بھی معاف کیا جائے۔ اب یہاں نورانیت والا لباس ختم ہو گیا، اب اللہ کے محبوب اس لباس میں ہے جہاں بشریت بھی نہیں، نورانیت بھی نہیں، اب وہ لباس الہی، اب لباس الوہیت کے دائرے میں اللہ کے محبوب جب چلنے لگے تو رب نے کہا محبوب اب وہ براق چھوڑ دیجئے، یہ نورانیت تک تھا، یہ بشریت تک تھا، اب آئیے آپ اس کے آگے جو جانا ہے وہ نورانیت کے علاوہ سفر ہے۔ اب وہ سفر کون سا تھا؟ اب وہ سفر تھا براق کے بعد اللہ کے محبوب کو جو بھیجا گیا وہ دوسری سواری تھی، اور وہ تھی رب رب۔ اللہ کے محبوب رب رب پہ سوار ہوئے، وہ ایک تخت ہے، سبز رنگ کی تخت ہے، اللہ کے محبوب اس رب رب تخت کے اوپر اللہ کے محبوب جلوہ افروز ہوئے، جہاں نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے، کائنات وجود کا کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے، اللہ کے مخلوق کا کوئی وہاں پہ کسی کا گزر نہیں ہے، صرف مصطفیٰ ہے اور رب کی سواری ہے، رب کا جلوہ ہے۔ راستہ بتانے والا کون؟ وہ رب نے جو کہا مکہ میں سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے حصے میں لے کے گئے، وہی رب مصطفیٰ کے ساتھ وہاں ہے۔ جب وہاں ہے تو مولا جب یہی آ گئے دیدار کیا تو یہی ملاقات کر لیتے، کہنے لگا پاگل اس لیے ملاقات نہیں کیا، ملاقات کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے، اس لیے مکہ میں ہنگامہ ہے، مکہ میں شور ہے، کوئی کہتا نبی ہے، کوئی کہتا بشر ہے، کوئی کہتا رسول ہے، کوئی کہتا جادوگر ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے، تو میں اپنے محبوب کو وہاں سے آگے لے کے نکلا، وہاں گیا تو کوئی کہتا نور ہے، کوئی کہتا ہے بشر ہے، کوئی کہتا ہے محبوب، اللہ کے محبوب نبیوں کے ہی سردار ہے، رسولوں کے سردار ہے، میں نے وہاں چھوڑ کے وہاں لے کے گیا جہاں نہ کوئی بشر کا وجود ہے نہ نور کا وجود ہے، وہاں صرف وجود ہے تو خدا کا ہے یا تو مصطفیٰ کا ہے، کوئی نہیں ہے، صرف خدا ہے یا تو مصطفیٰ ہے۔ اب وہاں پہنچے، اب ایک مقام آتا ہے، یہ مقام ناسوت ہے، اس کے بعد مقام لاہوت ہے، اور اس کے بعد مقام ناسوت کے بعد مقام ملکوت ہے، جو سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ مقام ملکوت سے آگے جو پہنچے وہ مقام لاہوت ہے، مقام لاہوت ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، صرف خدا ہے۔ اب وہ سبز تخت کے اوپر اللہ کے محبوب جلوہ افروز ہوئے، اب مصطفیٰ آگے بڑھے، اب جیسے آگے بڑھے تو تھوڑی دور کے بعد جب اللہ نے جہاں تک بلانا چاہا وہ جگہ کون سی تھی؟ قرآن کریم میں ہے ثم دنا فتدلی، ثم دنا تک پہنچے،
اب مقام جنا تک پہنچنے کے بعد اب اللہ کے محبوب سے اللہ نے کہا قف یا محمد رکو، محبوب یہاں رکیے، یہاں سواری اور بدل لیجیے۔ اب اللہ کے محبوب کے وہ رف والی سواری بدل کے وہاں چھوڑ دی گئی۔ اب اللہ نے ایک نور کا حالہ بھیجا، ایک نور کا حالہ بھیجا۔ اب وہ نور کے حالے پہ اللہ کے محبوب اس نور کے حالے کے اندر، اس نور کے جھرمٹ کے اندر جو خدا کا نور تھا، جو خدا کا بنایا ہوا تھا، اس نور کے حالے میں اللہ کے محبوب آگے بڑھے۔ اب جب آگے بڑھے تو مقام ثم دنا تک پہنچے۔ وہ اللہ نے کہا محبوب ٹھہریے، اب یہاں تک مکے سے بیت المقدس تک آپ آئے، بیت المقدس سے پہلا آسمان تک آپ آئے اور سدرۃ المنتہا تک آپ آئے، سدرۃ المنتہا سے لے کر یہاں تک رف تک آپ آئے، رف سے لے کر نور کے حالے تک آپ آئے۔ اب محبوب رکیے، آگے میں چل کے آتا ہوں، اس لیے تاکہ آپ کا دیدار بھی ہو جائے اور استقبال بھی ہو جائے۔ یہاں تک رب خود آگے بڑھا۔ اب آگے بڑھا ثم دنا آگے بڑھا، اتنا قریب ہوا کہ اب دونوں کے بیچ میں زیادہ فیصلہ نہیں رہا۔ ثم دنا فتدلی تک پہنچا محبوب، اب اور آگے ہو، محبوب آگے بڑھے، مصطفیٰ آگے بڑھے، خدا آگے بڑھا۔ اور ثم دنا اب کیسے؟ اے محبوب یہاں تو دیدار کی بات ہے، یہاں تو ملاقات کی بات ہے، یہاں تو آپس میں ملنے کی بات ہے، یہاں تو محبوب اور محب کی بات ہے، یہاں تو وہ بات ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو مولا اس جگہ پہ تیر اور کمان کی بات کیسے آ گئی؟ کہنے لگا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے، تم محبوب سے پوچھو گے کہ محبوب کیسے ملے تیر اور کمان جیسے۔ اب دو آدمی کھڑے ہو کے جب آپ ایسے ہاتھ ملاؤ گے، آپ کا ہاتھ ادھر ہو، ایک ہاتھ ادھر ہو اور سامنے والا ہو، تو سوچو یہ شکل کیسی ہوتی ہے، کمان کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ جگہ وہ ہے جسے کہا جاتا ہے ثم دنا فتدلی حتی قاب قوسین، یہ قاب قوسین یعنی تیر اور کمان جیسے دو شخص قاب قوسین تک، وہ بھی تو کچھ دوری ہوگی، اس لیے کہ قاب قوسین میں دونوں ہاتھ ہو، تھوڑا سا دوری ہے، یعنی قوسین جیسا ہے، تیر اور دھنوک جیسا ہے، تیر جیسا ہے۔ رب نے کہا محبوب یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، ثم دنا حتی قاب قوسین آؤ ادنا، جب ملے تو رب نے کہا ادنا۔ اب کوئی فرق نہیں رہا، اب فرق صرف یہ ہے کہ یہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ معبود ہے، یہ معبود کا عبادت کرنے والا ہے، وہ رب ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ خدا ہے، یہ حبیب ہے۔ اور جب یہ منظر اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو کہا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا اور تجھے یک نے یک بنایا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ مقام ہے مصطفیٰ کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اب آپ بولو گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب لے کے گیا اور لے جانے کے بعد وہاں ملاقات کی؟ اب غور کرو، یہ منظر اللہ کے محبوب کا، یہ مقام اللہ نے یہ کہا۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ جبرائیل کو بھیجے پھر اللہ بھی تھا، تو سفر معراج سے پہلے ایک معراج مصطفیٰ کے سفر کا ہے اور ایک مصطفیٰ کا سفر مکے سے مدینے کا ہے۔ ساتھ میں ابو بکر ہے اور ساتھ میں اونٹنی ہے جس اونٹنی پہ مصطفیٰ سوار ہوئے۔ اب وہ اونٹنی بعد میں ہے، پہلے صرف ابو بکر ہے اور مصطفیٰ ہے۔ اور جب اللہ کے محبوب مکہ چھوڑ کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو ایک مقام آتا ہے غار ثور کا، بولو سبحان اللہ، غار ثور کا مقام آتا ہے۔ مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر ہے، اس غار ثور میں اللہ کے نبی آرام فرمائے۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ دشمن ہماری گھات میں پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اللہ کے محبوب نے مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر کا کندھا ہلایا، ابو بکر سنو، کان میں کہا گھبراؤ نہیں، تو اور میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا خدا بھی ہے، ہم تین لوگ ہیں، اس لیے ہم تین جن ہیں، تم ہو، میں ہوں، میرا خدا ہے، اس لیے
لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو خدا غار ثور میں مصطفیٰ کو اکیلا نہ چھوڑے, جو خدا حضرت ابو بکر کے ساتھ اور اونٹنی کی سواری میں مصطفیٰ کو اکیلا نہ چھوڑے, وہ خدا مکہ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جب نبی کو بلایا ہو تو پھر وہ اکیلا کیسے چھوڑے گا؟ جیسے یہاں ابو بکر کے ساتھ اونٹنی ہے, وہاں جبرائیل کے ساتھ براق ہے, جیسے یہاں خدا ہے ویسے ہی وہاں بھی خدا ہے, وہاں بھی خدا ساتھ ہے. اب آپ بولو گے ایسا کیسا ہوگا کہ رب اور مصطفیٰ قریب ہو گئے؟ ہوتا ہے. آپ قرآن پڑھو گے تو ایک جملہ آتا ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتا ہے ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. جب اللہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ تو مصطفیٰ ہے, وہ تو نبی ہے, وہ تو وہ حبیب ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہاں کی, جان ہی تو جان ہی. جب مصطفیٰ کی وجہ سے سب کچھ ہے تو پھر ہمارے قریب ہو سکتا ہے, تو خدا ان کے قریب ہم سے زیادہ ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, اور سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. اور جب یہ سارا معاملہ آپ جاننا چاہتے تو لیجو محمد, بولیے نام لیجو محمد, نام بگڑے بنے سب کام, لیجو محمد نام, لیجو محمد نام. مہک اٹھا ایک ایک گھر آنگن, اجیار ان سے تن من در پل, ان کے نام سے صبح روشن, جگمگ ان سے شام. لیجو محمد نام, لیجو محمد. روح